یہ ایسے باطل طاقتیں ہیں جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں، جو ہماری تہذیب کے دشمن ہے، جو ہماری طاقت کے دشمن ہے، جو ہمارے روب اور دبدبے کے دشمن ہے. وہ ان سب کو ختم کرنا ان کی نیت ہے، مگر انشاءاللہ تعالی ہر بار اللہ نے ان کو شکست دی ہے اور ہر بار انشاءاللہ تعالی ان کو شکست ہوگی. ہاں، ہم کو اپنا کام صحیح کرنا، ہم کام صحیح کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. مگر میرے بھائی، آپ فرد کو مت دیکھیے، آپ ایک بڑے پکچر کو دیکھیے. فرد ختم ہو جائے گا، انفرادیت ختم ہو جائے گی، مگر اجتماعیت تو رہے گی. تو اپنے مدرسوں کی حفاظت کریے، اس مدرسے کی مدد کریے، جتنے مدرسے ہیں اس کی مدد کریے. مدرسے اسلام کا قلعہ ہیں، اس قلعے کو مضبوط رکھیے، اس قلعے کے فصیلوں کو مضبوط رکھیے. کیسے رکھیں گے؟ مدرسوں کی مدد کریں گے. یہ نہیں ارے وہ مدرسے مولانا بہت کما رہے. کیا کما رہے ہیں؟ کون دے رہا مدرسوں کو؟ آج کل کتنے مشکلات سے مدرسے چل رہے ہیں. ہم کو ایسی جگہ پر لے کر جا رہے ہیں جہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ ہم کو اللہ اس کے رسول سے دور کر رہے ہیں، یہ ہماری تہذیب کو قتل کر رہے ہیں، یہ حیا کو قتل کر رہے ہیں. یہ ہم کو انسان نہیں جانور بنا رہے ہیں. اس طرح کے رواجات اور تہذیب جو چیزیں نام پر کی جا رہی ہیں. مغرب کی دنیا میں آج کوئی روحانیت باقی نہیں ہے. میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا، وہاں پر 5 سال رہنے کا موقع ملا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان کے پاس اب کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہی. یقیناً ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بہت ترقی کر گئے، مگر ان میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہی. ان میں تمیز یہ نہیں رہی کہ اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا ہے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی بھی ہمارے وطن عزیز میں، ہمارے اس محلے میں اچھے اور برے کی تمیز ہے، روحانیت ہے. اگر ہم ان تمام خرافات اور ان گناہوں کے راستے پر جائیں گے تو پھر ہم اپنی نسل کو کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ اگر کوئی 10 سال کا بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا کہ کوئی مشہور گانے پر ناچ رہا ہے تو بیٹا بولے گا باپ ناچا تو میں تو اس سے بڑھ کے ناچوں گا. اگر کوئی بیٹی اپنی ماں کو دیکھے گی تو بیٹی یہی سمجھے گی کہ ہاں جب ماں کر سکتی ہے تو میں اس سے بہتر کروں گی. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل و غارت گیری ہو رہی ہے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگز کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم چور اور ایماندار میں فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں. ہم سچائی اور جھوٹ میں فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں. ہم حق اور باطل کی تمیز کو بھول چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ تمام گناہوں میں، خرافات میں یہ کیسے پیدا ہوئی ہیں؟ یہ اچانک نہیں پیدا ہوتی میرے بھائی. جسم میں اگر کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو تھوڑا کر کے آخر میں آپ کو ایسا بیمار کرتی ہے کہ آپ پھر اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے. تو انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس بیماریوں کے لیے دور رکھنے کے لیے اور دل کی بیماری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھو اور موت کو یاد کرو. اور یاد رکھیے آپ، ہم تمام قبرستان کو جاتے ہیں، اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنے دوست احباب کو دفن کرتے ہیں، مگر کسی کے دل میں، بہت کم لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی آنے والا ہوں یہاں پر، میں بھی آنے والا ہوں ایک دن یہاں پر. یاد رکھو خبر میں جانا ہے، یاد رکھو قیامت آئے گی. قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ قیامت ایسی آئے گی کہ معصوم بچے جو ہوں گے، قیامت جب آئے گی تو وہ بوڑھے ہو جائیں گے. جب قیامت آئے گی تو معصوم بچے بوڑھے ہو جائیں گے. جب قیامت آئے گی تو بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح اللہ اڑا دے گا، آسمان کو گرا دے گا. یاد رکھو قبروں سے اٹھنا پڑے گا، اللہ اٹھائے گا ہم کو قبروں سے. حساب کتاب ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انشاءاللہ تعالی ہم تمام کو نصیب ہے. اور یاد رکھیے قرآن کریم کا جب ذکر ہے تو قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے، شاید سورہ مزمل ہے جس میں بتایا گیا، علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا
کہ جنت کے لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم کیوں جہنم میں تم کو ڈالا گیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ یاد رکھو، قیامت آئے گی، یہ دنیا ختم ہوگی، ہم مریں گے، قبر میں جائیں گے، خبر میں حساب کتاب ہوگا، پھر حشر کا میدان بھی ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے میرے بھائی کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، ان برائیوں کے راستوں کو چھوڑیں، یہ قتل و غارت گری جو آج ہمارے شہر میں ہو رہی ہے اس کا خاتمہ کریں۔ یہ جو ڈرگز کی وجہ سے نوجوان اپنے آپ کو برباد نہیں کر رہے ہیں بلکہ پوری نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھو نوجوانوں، اگر تم شراب اور ڈرگز کے قتل و غارت گری میں گینگ وار، ارے نوجوانوں سے پوچھو، آپ بچوں سے 19-20 سال کے، تمہارا ہیرو کون ہے؟ تو بولیں گے وہ گینگ والے اتنے قتل کرے، وہ بڑے اچھے پاورفل ہیں۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تم ہمارا مستقبل ہو نوجوانوں، اگر تم گر جاؤ گے تو پھر کیا مستقبل ہوگا ہمارا؟ کیا مستقبل ہوگا مسلمانوں کا؟ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کا ایک اور واقعہ شہر حیدرآباد میں ہوا تھا۔ مرحوم قائد سالار ملت نے مکہ مسجد میں جمعۃ الوداع کے دن میرے قائد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی نے اپنے سر پر قرآن اٹھا کر قسم کھا کر کہا تھا کہ یا اللہ، جو لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، اگر میں جھوٹ اس الزام میں ملوث ہوں تو اللہ تو مجھے اور میری آل اولاد کو برباد کر دے، اور اگر وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یا اللہ تو اس شخص کا نام لیا قائد نے اور کہا کہ اللہ اس شخص کو اور اس کی اولاد کو اللہ تو تباہ و تاراج کر دے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ قائد سچا تھا، الزام لگانے والے جھوٹے تھے، اس لیے قرآن کا کرم اور فضل ہے کہ ہر الیکشن میں ان کو ہار ہوتی ہے، ہر الیکشن میں ان کو ہار ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ سالار نے قرآن کریم کو اپنے سر پر اٹھا کر قسم کھا کر کہا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پہچانو اپنے دوست اور ہمدرد کو، پہچانو کون تمہارے گھروں کی دیوار کو گرانا چاہتا ہے، پہچانو ان لوگوں کو جو تمہارے گھروں کی دیوار اور بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، کون گھروں میں نفاق پیدا کرنا چاہتا ہے اور کون دلوں کو ملانا چاہتا ہے۔ پہچانو ان لوگوں کو جو تمہارا ہمدرد ہے، تمہارا رہبر ہے۔ اگر تم نہیں پہچانو گے تو پھر نفاق کی کیفیت انتشار میں جب تبدیل ہو جائے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ یہ آپ کو ہم کو طے کرنا ہے۔ تم کا اسد الدین اویسی پسند نہیں ہے، بازو رکھو تھوڑی دیر کے لیے، میں نہیں زندہ رہنے والا ہوں۔ 35 سال سے مدرسہ سید مولانا نعمت اللہ قادری صاحب چلا رہے ہیں، کہ مدرسہ نہیں رہے گا مولانا کے جانے کے بعد، رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ کہ مفتی خلیل احمد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جامعہ نظامیہ نہیں رہے گا، رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم کو یہ جو ہمارے ادارے ہیں، چاہے مذہبی ہو یا سیاسی ہو، اس کو مضبوط رکھنا ہے۔ پہچانو ان لوگوں کو جو ان برسوں کی محنت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چھوٹی بی جے پی ہے، اس کو پہچانو آپ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے حوصلے اور عزم میں اللہ حفاظت کرے، اس کو بلند کرے۔ اللہ میرے مجلسی رفقا کے ایمان کو مضبوط کرے، اور اللہ ہم کو ان باطل طاقتوں پر اللہ ہم کو غلبہ عطا کرے۔ اور یہ ایسے باطل طاقتیں ہیں جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں، جو ہماری تہذیب کے دشمن ہے، جو ہماری طاقت کے دشمن ہے، جو ہمارے روب اور دبدبے کے دشمن ہے، وہ ان سب کو ختم کرنا ان کی نیت ہے۔ مگر انشاءاللہ تعالی ہر بار اللہ نے ان کو شکست دی ہے، اور ہر بار انشاءاللہ تعالی ان کو شکست ہوگی۔ ہاں، ہم کو اپنا کام صحیح کرنا، ہم کام صحیح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں۔ مگر میرے بھائی، آپ فرد کو مت دیکھیے، آپ ایک بڑے پکچر کو دیکھیے۔ فرد ختم ہو جائے گا، انفرادیت ختم ہو جائے گی، مگر اجتماعیت تو رہے گی۔ تو اپنے مدرسوں کی حفاظت کریے، اس مدرسے کی مدد کریے، جتنے مدرسے ہیں اس کی مدد کریے۔ مدرسے اسلام کا قلعہ ہیں،
اس قلعے کو مضبوط رکھیے، اس قلعے کے فصیلوں کو مضبوط رکھیے۔ کیسے رکھیں گے؟ مدرسوں کی مدد کریں گے۔ یہ نہیں ارے وہ مدرسے مولانا بہت کما رہے، کیا کما رہے ہیں؟ کون دے رہا مدرسوں کو؟ آج کل کتنے مشکلات سے مدرسے چل رہے ہیں، آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو مدرسوں کی، اپنے تنظیموں کی، اپنی جماعتوں کی حفاظت کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، مسجدوں کو آباد رکھو۔ نوجوانوں، تم سے میں کہہ رہا ہوں، ہماری مسجد ہم نے کھو دی اور وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ نوجوانوں، کیا تمہارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں تکلیف نہیں ہوتی کہ جس جگہ پر ہم نے 500 سال حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی، جہاں پر ہم نے بیٹھ کر قرآن کریم کا ذکر کیا، جہاں پر ہم نے بیٹھ کر صلاۃ والسلام کے نذرانے پیش کیے، آج وہ جگہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نوجوانوں، کیا تم کو نہیں دکھ رہا کہ ابھی ایسے 3-4 مساجد ہیں جس میں دلی کی سنہری والی مسجد بھی ہے؟ میرے عزیز دوستو، یاد رکھو نوجوانوں، یہ جو طاقتیں ہیں نا تمہارے دل سے، جب اتحاد کو نکالنا چاہتے ہیں، کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ ملی غیرت کو ختم کر دیا جائے، ملی حمیت کو ختم کر دیا جائے۔ برسوں کی محنتوں کے بعد آج ہمارا ایک مقام ہم نے پیدا کیا، تو یہ آپ کو ان چیزوں پر غور کرنا ہے۔ اپنی ملی حمیت کو، اپنی طاقت کو برقرار رکھیے۔ نوجوانوں، مسجدوں کو آباد رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدیں ہم سے چھین لی جائے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کا یہ نوجوان جو کل کا بوڑھا ہوگا، وہ اپنی نظروں کو آگے رکھ کر اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچے گا کہ کس طریقے سے مجھے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے شہر کو، اپنے محلے کو بچانا ہے۔ اتحاد ایک طاقت ہے، اتحاد ایک نعمت ہے۔ نفاق اور انتشار موت ہے، یاد رکھو میری اس بات کو۔ یہی چند گزارشات میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور میں ان علماء کرام کی موجودگی میں لب کشائی کیا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں ان جید علماء کرام کی موجودگی میں، جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کا علم ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے مدرسوں کو مضبوط رکھیے، ان مدرسوں کی تائید کریے، ان مدرسوں کو اچھا کریے، اور یہ کسی کے باتوں میں مت آئیے ایسا ہو رہا نہیں۔ میرے بھائی، تحقیق کرو، تحقیق کرو، جا کر پوچھو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ کوئی بھی بول دیتا، آپ یقین کر لیتے ہر بات پہ، تو تحقیق کرنے کے بعد ایک رائے کو قائم کرو۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے اپنے محل کو تعمیر کیا جائے، دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے ان تمام اداروں کو کمزور کر کے رکھ دیا جائے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا نیا سال فرسٹ محرم ہے، فرسٹ محرم ہمارا نیا سال ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ہم رہتے ہیں، کام کاج کرنا ہے، تو 31 دسمبر ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ناچ رہے، باجا بجا رہے ہو۔ ارے دیوانے، کبھی اتنی خوشی کا اظہار اپنے ضعیف ماں باپ کے سامنے بھی جا کے کرو، جا کے اپنے اپنی اماں کے پیر پکڑ لے، اماں آج تیری گود میں اٹھاتا ہوں میں۔ نہیں، دوست کو اٹھائیں گے آج 12 بجے۔ ارے اماں کے پیر پڑ لے، باپ کے پیر پڑ لے، اپنے بیوی کا حق ادا کر دے، مگر نہیں، ہیرو بننا ہے، کول۔ خبر میں گئے تو پورا کول نکل جاتا، اور حشر کے میدان میں پھر کیا ہوگا سوچ لو۔ یاد رکھو، اس دنیا میں آئے تو جائیں گے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، سب کو جانا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ تمام بادشاہوں کے محل آج ویران پڑے ہوئے، 300 سال 100 سال ان کے خاندان پاندان کی حکومت رہی، آج وہاں پر کتا نے پھٹکتا وہاں پر۔ تو یاد رکھیے، اصل چیز کیا ہے؟ دین ہے، جو مفتی خلیل احمد صاحب نے کہا، اصل چیز علم ہے، اس کو حاصل کریے۔
فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو. آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد.